کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، لیکن مردوں کی نشست الگ ہو، فحش گانے نہیں ہوں گے کہ جس میں کسی کی جسم کی ساخت یا بے حیائی کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ اللہ منع کرتا ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہمارا کیا ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ پسندیدہ تھے جو یہ مال مل گیا اتنا بڑا اہتمام ہم نے کیا؟ نہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس طریقے سے بندہ اپنے بچوں کو کنوے کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے بڑے نفیس ہوتے ہیں، اگر ماں باپ بیٹھ کر طریقے سے ان کو یہ ادب کی باتیں بتائیں تو بچے کبھی یہ نہیں کہتے یا اصرار اتنا نہیں کرتے کہ ہم نے وہی کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ان کا اشارہ، اور باپ یہ بھی کریں کہ جیسے کہ ایک محفل نعت خوانی کی کر لیتے ہیں، بھرپور طور پر نعت خواں کو بلا لیا، تقریر کر لی، اور رات کو پھر کسی فارم ہاؤس پر نائٹ قوالی رکھ لی ہے، اور اس میں عورت مرد کا گپا شپا سب کچھ چل رہا ہو، تو یہ پھر اپنے نفس کو خوش کرنا ہے۔ اور قرآن کی آیت جو میں نے اور آپ نے دیکھی پڑھی ہے، تو اپنے آپ کو میں اور آپ منافقت کی راہ پر نہ ڈالیں اور اس طرف توجہ کریں۔ یہ حدیث دیکھیے، ایک تو ہم نے یہ 7 بندوں کے بارے میں نے اور آپ نے پڑھی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے ہوں گے۔ اب یہ آخری حدیث پاک یہ بھی اتفاقاً بخاری شریف میں ہی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، اور اس اچھی بات کو ہم زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچا دیں۔ اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسم و رواج اسلام کیا پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، حضور نے صحابہ کو کہا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، نہیں بیٹھو راستے میں۔ یہ چوراہے پر جو تم بیٹھتے ہو اور یہ ناکوں پر بیٹھ جاتے ہیں 4-5 دوست، باتیں کر رہے ہیں، شام کو آتے ہیں کچھ سستانی کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا ایاکم، نہیں رک جاؤ، ایسا نہیں کرو۔ فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، نہ بیٹھو راستوں پہ۔ فقالو، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ ما لنا من مجالس نبدا، یہ تو ہماری بڑی گہری عادت ہے حضور، یہ کیسے چھوٹے گی؟ اور نتحدث فیہا، ہم تو آتے ہیں شام کے وقت بیٹھ جاتے ہیں، دن بھر سارے دوست جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور راستوں میں بیٹھنے کی بجائے ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، کیونکہ گھر میں بیٹھنے کا ماحول نہیں ہوتا ہے، یا ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم راستے میں بیٹھیں، اور یہ ہماری پرانی رسم چلی آئی ہے کہ شام کو کسی چوراہے پر بیٹھ کر 4 دوست 5 دوست بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھنے کے سوا ہمارے پاس کوئی گزارا نہیں، اور ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں صرف یا رسول اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوا طَرِيقَ حَقَّهُ، ٹھیک ہے اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے کہ شام کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی ٹھیے پر، چوراہے پر، راؤنڈ اباؤٹ پر بیٹھ کر بات چیت کرو، اگر یہ جی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم راستے کا حق ادا کرو، پھر جو راستے کا حق ہے وہ ادا کر دو، تو پھر تم شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو۔ قالو، تو پھر سارے صحابہ نے کہا وما الحق الطریق وما الحق الطریق یا رسول اللہ، حضور راستوں کا کیا حق ہوتا ہے؟ راستے کا کیا حق ہے؟ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چوراہے پر بیٹھنا چاہتے ہیں، جیسا ہمارے وہاں بھی عادت ہے چوراہے پر بیٹھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں بیٹھو، کہا حضور ہم اس کے بغیر گزارا نہیں، طبیعت بہت چاہتی ہے شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھیں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کا تم حق ادا کرو۔ کہا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ کہ غض البصر، وہاں سے خواتین بھی گزر رہی ہوں گی تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، پھر جہاں تک ہو وہیں تک رہنا، یہ نہیں کہ بیٹھے یہاں پر ہو تو ہر ایک گزرنے والے کو دیکھ رہے ہو، تو عورتیں جا رہی ہیں تو غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ایک، وکف الاذی، اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا اور دیکھنا کہ راستے پر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا تاکہ گزرنے والا گزر جائے۔ اب بیٹھے ہو راستے پر تو راستے کی حفاظت کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، کوئی خاتون گزر رہی ہے، عورت گزر رہی ہے تو اس کی طرف تم نظریں چلا رہے ہو، فرما نہیں، فرما غض البصر، پہلی بات تو راستے پر نہیں بیٹھنا ورنہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر بیٹھنا ہے تو پھر یہ 4 چیزیں یاد رکھو کہ نظریں نیچے جھکانا، بخاری شریف، اور راستے میں تکلیف دینے والی چیز جو ہے اس کو ہٹا دینا تاکہ گزرنے والا گزر جائے۔ وہ تو گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم تو سارا کراچی کھود کے رکھیں گے تاکہ گزرنے والا گزر ہی نہ جائے، یہاں سے بد دعا دینا شروع کرے تو وہاں تک دیتا ہی رہے اللہ رب اللہ۔ اور راستے کے حقوق دیکھیں کیا ہے، سرکار فرما رہے اور کہہ رہے ہیں جی ابھی بہت زبردست آفر آنے والی، کراچی والے خوش ہو جائیں۔ تو فرما غض البصر، نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، وہ کف العذاب، اور راستے کی جو تکلیف دینے والی چیز ہے، یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا چلتا، ہم ذرا شاید ہموار راستوں سے جاتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ صبح صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، وہ گرد و غبار، وہ سارے ایسا بھی نہیں ہے کوئی ہم پر
گویا کہ ہم پر مفلسی مسلط ہے، بہترین بجٹ پاس ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے پارک کا بجٹ پاس ہو جاتا ہے 20 کروڑ، تو کہا یہ لگا دیجئے، کو تو ختم ہو گیا، لگ گیا وہ لگ گیا ہے، اور بڑے طریقے سے بول دیا جاتا ہے، تو پھر یہ بات تو کی جائے گی۔ فرما غض البصر، نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، وکف العذاب، اور راستے پر تکلیف دے جو چیز ہے اس سے روکنا، ورد السلام، اور جب کوئی گزرے وہاں سے، گزرنے والا جب گزرے اور وہ اگر سلام کرے آپ کو تو آپ نے جواب دینا ہے اس کا، وہ امر بالمعروف، کوئی بھی نیک بات اگر تم کر سکتے ہو تو تم نے کرنا ہے، وہ نہیں عن المنکر، اگر تم وہاں بیٹھے اور تمہیں کوئی ایسی چیز جو لوگوں کی صحت کے حوالے سے، لوگوں کے اخلاق کی خرابی کے حوالے سے یا دین کے خلاف تمہیں نظر آئے، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم وہاں پر آگے بڑھ کر اس چیز کو روکو۔ فرمایا یہ 4 چیز اگر تم ادا کر سکتے ہو تو تم راستوں پر بیٹھ سکتے ہو، ورنہ تمہیں راستے پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں اس آیت کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اپنے اور آپ کے لیے کہ ہم وقت نکال کر گھر میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھیں۔ سورہ نور ہے، اللہ فرما رہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے اہل ایمان کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے قیامت میں دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے، وانتم تعلمون، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم جو ہے یہ کیا کر رہے ہو۔ اس آیت کی طرف توجہ کرنا انتہائی لازم ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بات ضروری یاد دلائی ہے اپنے آپ کو اور آپ کو، کہ ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ حضور سید عالم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت حق ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے۔ یہ بات ذرا 1-2 منٹ کی ہوگی، ذرا توجہ سے سن لیں۔ یہ میرے سامنے مسند امام احمد ہے، اور یہ مسند امام احمد میں حضرت عبادہ بن صامت کی یہ مسند ہے، توجہ کر لیجئے۔ اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم ادمن لکم الجنہ، فرمایا تم اے میری امت مجھ سے 6 چیز کے بارے میں مجھ سے تم وعدہ کر لو اور میں تم سے جنت کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ تم یہ 6 چیز کا وعدہ مجھ سے کر لو اور میں جنت کا وعدہ تم سے کرتا ہوں۔ صحابہ نے حضور کا عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز ہے اصدقوا اذا حدثتم، بات جب بھی کرو گے تو سچ کرو گے، کسی سے بھی، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، کاروبار میں، کسی سے بھی بات کرو گے تو سچ کرو گے جب بھی کرو گے۔ دوسری چیز ہے وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی ایگریمنٹ کرو گے تو پورا کرو گے۔ اگر تم کسی کارخانے مزدور ہو تو وہاں سائن کرتے ہو کہ اتنا دیر میں ڈیوٹی کروں گا تو پھر اس کو پورا کرو گے، اس میں ڈنڈیاں نہیں مارنا۔ جس طرح کے 5 بریگیڈ والے کہہ رہے تھے، اکثر تو وہ ہیں کہ جو آدھا منشی کو کھلاتے ہیں آدھا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو یہ خرابیاں پھر بعد میں ہوتی۔ تو سرکار نے فرمایا 6 چیزیں ہمیں دے دیں اور مجھ سے جنت لے لیں۔ فرمایا پہلی چیز ہے کہ جب بات کرو تو سچی کرو، اور جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ وعدہ اوپر تک جائے گا، ہم کسی کے پاس کام کرتے ہیں، ایگریمنٹ پہ سگنیچر کرتے ہیں، وہ بھی ایک وعدہ ہے، میاں بیوی سے کا آپس کا وعدہ ہے، بچوں کے ساتھ وعدہ ہے، دوستوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب بھی تم وعدہ کرو تو پھر اس کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس، تیسری چیز، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا، وہ اس تک پہنچا دینا۔ چوتھی چیز فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی بدکاری کی طرف نہ جانا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو حرام چیز دیکھنے سے روکے رکھنا۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنی بازو کی طاقت، اپنی سیاسی طاقت، اپنی برادری کی طاقت، اپنے تعلقات کی طاقت کو گناہ اور انتہا پسندی میں نہیں لگانا، خیر کی طرف لگانا۔ فرمایا یہ 6 چیزیں اگر تم دے دو تو ادمن لکم الجنہ، تو ہم جنت کا وعدہ تم سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں میں سنجیدگی عطا فرمائے، اور جو بقیہ زندگی میری اور آپ کی رہ گئی ہے، یہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارا ماحول کتنا خوشگوار ہو جائے، ہمارا معاشرہ کتنا امن والا ہو جائے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ادائیگی سے میں اور آپ اندر سے کتنے پرسکون ہو جائیں گے، کیونکہ بندہ جب کسی کا حق کھاتا ہے، یہ حق کی ادائیگی نہیں کرتا تو پریشان ہوتا ہے، لیکن جب حق کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کم آمدنی میں بھی اس کو دل و دماغ کا سکون رہتا ہے۔ تو سورہ نور یہ چند احادیث ہم نے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔
واخر